بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہمارا ٹاپک ہے کہ مغرب کے اندر لا دینیت کیوں ہے، یعنی کہ مغرب کے اندر وہاں پر اسلام کا بول بالا کیوں نہیں ہے، یا مغرب میں جو غیر دینی ریاستیں ہیں وہ کیوں کام کر رہی ہیں۔ اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مغرب کے اندر جو غیر دینی ریاستیں ہیں یا لا دینیت ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص ماحول کی پیداوار ہے۔ وہاں پہ ایک خاص نقطہ نظر پایا جاتا ہے، ایک خاص نظریہ ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ دیکھیے گا، جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو مذہبی قیادت تھی، وہاں کے جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اور بادشاہوں کے ساتھ مل کر ان کے مظالم میں جو وہ رعایا پر ظلم کیا کرتے ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ جب مذہبی لوگ بادشاہوں کے ساتھ اور سیاسی لوگوں کے ساتھ شریک ہو گئے تو وہاں کی جو عیسائی کمیونٹی تھی یا دیگر جو لوگ تھے، وہ چونکہ بادشاہ کے ظلم ملنے پر یا بادشاہ کے مظالم ڈھانے پر جب مذہبی ریاستیں اور مذہبی لوگ بھی خاموش ہو گئے تو مجبوراً لوگ مذہب سے بھی الگ ہو گئے، اور لوگوں نے مذہب کو بھی چھوڑ دیا، اور لوگوں کے دلوں سے مذہب کے بارے میں جو تصورات تھے، جو اچھائیاں تھیں، وہ بھی نکل گئی۔ اس کو ایک سیکولرزم کی تحریک کہتے ہیں۔ یہ تحریک باقاعدہ 1832 کے اندر شروع ہوتی ہے، 1832 کے اندر جیکب ہولیک ایک نام ہمیں ملتا ہے، اس نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں کیا چیز تھی کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے۔ شروع میں اس نے ایک نظریہ پیش کیا، وہی نظریہ بڑھتا رہا، اور اس تحریک کی سربراہی جو بہت جلد وہ مذہبی قیادت کے ہاتھوں میں تھی۔ مختصر یہ ہوا کہ مذہب کا دائرہ کار انہوں نے کہا کہ انفرادی زندگی تک محدود رہنا چاہیے، اور مذہبی جتنے معاملات ہیں، عبادات کریں، سارے معاملات کریں، لیکن مذہب کو سیاست کے اندر نہ گھسیڑیں۔ آج بھی جیسے ہر بندہ اٹھ کے بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یا اخلاقیات کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یا مولوی صاحب کا مسجد کے ساتھ تعلق ہے، سیاست سے کیا تعلق۔ تو یہ جو چیز ہے، یہی تحریک 1832 کے اندر جیکب ہولیک شروع کرتا ہے، جو ایک عیسائی شخص ہے، اور وہ تحریک شروع کرتا ہے۔ اس کو سیکولرزم کی تحریک کہتے ہیں۔ اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مذہب کو انفرادی زندگی تک رکھیں، اجتماعی زندگی کے اندر یا سیاسی نظام کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شروع میں یہ بات یہاں ہی تک رہتی ہے، لیکن بعد میں ایک باقاعدہ تحریک، یعنی شروع میں یہ بات یہیں تک رہتی ہے کہ ٹھیک ہے مذہب کو سیاست سے آپ ریلیٹ نہ کریں، لیکن اس کے بعد باقاعدہ مذہب کی مخالفت کے، جو مذہبی آدمی کسی سیاسی کام میں آتا تو باقاعدہ اس کی مخالفت کی جاتی۔ تو بعد میں یہ تحریک چلتے یہاں تک، اور آج بھی بالکل دنیا کے اندر یہی نظریہ پایا جاتا ہے کہ مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں، یعنی مغرب کے اندر جو لا دینیت آئی ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور سیاسی قیادت کے مظالم پر ان کے لوگوں کے اوپر لوگوں کو تنگ کرنے پر خاموش ہو گئے، اپنا حصہ لے کے چپ کر کے الگ ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے لوگ مذہب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور مذہب سے جو بیزاری ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے پھر نقصانات کیا ہوئے مغرب کے اندر؟ یعنی لا دینیت تو آئی، لا دینیت کے نقصانات کیا ہوئے اہل مغرب کو؟ وہ نقصانات دیکھیے گا۔ نقصانات میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں، یا اس جو مسکنسپشن پھیلائی گئی، اس کے نتیجے میں ذہنی انتشار اور فکری آوارگی پیدا ہو گئی۔ یعنی لوگ بالکل آزاد ہونے لگے کہ ٹھیک ہے مذہب سے بھی گئے، سیاست سے بھی گئے، اور لوگ بالکل جس کا جدھر منہ آتا فکری طور پر بھی آزاد ہو گئے، اور ذہنی انتشار کے اندر وہ ذہنی انتشار کے اندر پڑ گئے کہ ٹھیک ہے اب ذہن کہاں جائے۔ مشکل وقت میں یہ کہہ لیں کہ جب ظلم کے خلاف ایک سہارا ہی مذہب ہے، جب مذہب کا سہارا بھی ختم ہو گیا، مذہبی لوگ بھی اس پہ راضی ہو گئے، تو لوگ مذہب سے بیزار ہو کر فکری انتشار کے اندر لوگ پڑ گئے۔ اچھا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے، یعنی فرد کے سامنے نیا نصب العین،
یعنی لوگوں کے سامنے اگر ایک چیز آئی ہوئی تو وہ یہ تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور قومی پیمانے پر کوئی بھی جو بڑا کام ہے جس کے اندر قومی مصلحت ہو، جس کے اندر اجتماعی فائدہ ہو، لوگ ایسے کاموں سے بیزار ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب مذہبی لوگ بھی اپنے اپنے جو ہے وہ معاملات پورے کرنے کے لیے، جب مذہبی لوگ بھی جب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، جب مذہبی کمیونٹی بھی اپنے چرچ کے معاملات سنبھالنے کے لیے جب بادشاہ کے ساتھ کھڑی ہوگی، مطلب اپنا مقصد حل کر لیا، خود اپنا رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عالی شان سواریاں بہترین مراعات جب بادشاہ کے ملنے پر خوش ہیں، تو ہم بھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ علیگ سے علیگ کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لا دینیت پھیل گئی اور لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے تو لوگوں کے سامنے کوئی نصب العین نہیں رہا، کوئی اجتماعی فائدہ نہیں رہا، اجتماعی مفادات نہیں رہے۔ تو اجتماعی مفادات کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہ ہوا کہ وہ قوم نہیں رہی، بلکہ ذاتی مفاد کی خاطر ایک محض تھوڑی دیر کا ریلیشن شپ یا ایک تھوڑی دیر کا تعلق قائم کیا انہوں نے آپس میں، اور اس کے بعد جو ہی اپنا ذاتی فائدہ ختم ہوگا وہ اس سے الگ ہو گئے۔ اسی وجہ سے آج بھی وہ ایک قوم نہیں ہے، ایک اجتماعیت کی کوئی شکل ان کے اندر آج بھی نہیں پائی جاتی۔ جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جہاں فائدہ نہیں وہاں بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور جو اہم ترین نقصان ہے وہ یہ ہوا کہ جو اہل مغرب کا اخلاقی مزاج تباہ ہوا، یعنی ان کے اخلاق پر اس کا جو برا اثر پڑا، تو ان کے اندر مستقل مزاجی پامردی اور جرت و بہادری ان کے اندر سے ختم ہو گئی، اور ان کے یہاں نیکی اور بدی کا تصورات ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی نیکی وہی نیکی ہے جس کو آپ اچھا سمجھیں، برا وہی برا ہے جس کو معاشرہ سمجھے۔ یعنی وہ جو ٹھوس وجوہات تھیں نیکی اور بدی میں، جو فرق تھا، جو وحی الہی کے ذریعے کرنا تھا، جب وحی الہی کی اہمیت ختم ہو گئی اور مذہبی لوگوں کا تعلق بھی سیاست سے ہونے لگا، اور عوام کو ریلیف دینے کے بجائے یا عوام کو سہارا دینے کے بجائے یا سیدھے راستہ دکھانے کے بجائے وہ خود بادشاہوں کی جو ہے وہ جا کے جھولی کے اندر جب بیٹھ جاتے ہیں، ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق بھی تباہ ہو گئے، ان کے اندر سے مستقل مزاجی ختم ہو گئی، جرت و بہادری ختم ہو گئی، اور ان کے اندر نیکی اور بدی کا جو فرق تھا وہ فرق بھی ختم ہو گیا۔ وقتی طور پر مصلحت پرستی اور اپنے اپنے انفرادی جو معاملات تھے ان کو طے کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو مغرب کے اندر لا دینیت کی وجہ مذہبی قیادت کا سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جانا، پھر سیاسی قیادت یعنی بادشاہوں کے مظالم پر خاموش ہو جانا، پھر اسی طرح جو ایک باقاعدہ سیکولرزم کی تحریک چلتی ہے 1832 کے اندر جیکب ہولیک چلاتا ہے، اس تحریک کے نتیجے میں لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے، اور جب لوگ مذہب سے بیزار ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ان کے اندر شک کا ماحول پیدا ہو گیا، ذہنی انتشار پیدا ہو گیا، فکری آوارگی پیدا ہو جاتی ہے، ذاتی ان کے سامنے کوئی نصب العین نہیں تھا، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں سے بنا لیتے، جب مفاد ختم ہوتا تو ان کے معاملات بھی ختم ہو جاتے، یعنی اجتماعی زندگی پر انفرادی زندگی کو ترجیح دینے لگے۔ پھر ان کے اخلاق تباہ ہو گئے، مستقل مزاجی پامردی جرت اور نیکی اور بدی کے اندر جو فرق ہے وہ ان کے ہاں ختم ہو گیا۔ تو یہ مغرب کے اندر لا دینیت کی جو وجوہات تھیں ان کے یہ ٹھوس ریزن تھے۔ امید ہے کہ میری گزارشات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام میں مسلمانوں کو عزت دے، ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں جگہوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو بھی اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔